السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پروگرام کے ضمن میں حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ آج اس نشست میں ہمارے زیر مطالعہ وہ چند دعاؤں کا مجموعہ ہے جن سلسلے میں ابو عبداللہ شمس الدین محمد بن ابی بکر بن ایوب الدمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الداء والدواء میں ادعیہ ماثورہ یعنی مسنون دعاؤں کے ضمن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان جملہ مسنون دعاؤں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں کیا تھا۔ چونکہ مختلف دعائیں مختلف اللہ پاک کے بابرکت ناموں کی پاکیزگی اور ان کے ثمرات و فوائد پر مشتمل ہیں، اس لیے مؤلف رحمہ اللہ نے مختلف اسماء مبارکہ اور اسماء حسنہ پر مشتمل ان مسنون دعاؤں کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ ان دعاؤں کو حرز جاں بنا کر اپنی زندگی میں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں اور پھر اللہ پاک کا قرب، اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر سکیں، اجر و ثواب سے بہرہور ہو سکیں، اور اس کے علاوہ انہیں پڑھ کر مسنون طریقے کے مطابق نظر بد، جادو اور پھر وہ حسی و معنوی بیماریاں فزیکلی اور روحانی ہر قسم کے امراض ان سے محفوظ و مامون بھی رہ سکیں۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہم نے پہلے خاص طور پر جن دعاؤں کا ذکر کیا ان دعاؤں میں اسم اعظم کا ذکر ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم اعظم کی برکات، پھر اس کا جو اللہ کی طرف سے صلہ ملتا ہے اجر، اس کے بارے میں بھی ذکر فرمایا اور نشاندہی فرمائی کہ فلاں فلاں آیت میں یہ الفاظ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے اسم اعظم ہیں۔ تو اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم جو ہے وہ اس آیت یا ان دو آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ سورہ البقرہ میں، اور دوسری آل عمران کی آغاز میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ اللہ کی یکتائی
توحید، وحدانیت، اس کی جلالت و کبریائی پر مشتمل ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنا اور ان الفاظ کے وسیلے سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا بہت ہی زیادہ دعا جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے اور جلد قبول ہوتی ہے۔ نیز ہم نے لا الہ الا اللہ کے فضائل میں کچھ روایات کا الگ بھی ذکر کیا تھا، اور اس سلسلے میں ایک استدراک میں چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ گزشتہ پروگرام میں یہ ایک روایت ذکر کی گئی تھی کہ ایک صاحب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور فرمایا کہ علمنی شیئن ادعوک بہ او لا اسألک عنہ بعدک کے الفاظ ہیں۔ تو وہ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھی، اور اس میں لا الہ الا اللہ کی بجائے آمنت باللہ کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو۔ اور اسی طرح ناظرین، آج جو ہمارے پاس امام ابن القیم رحمہ اللہ کی ذکر کردہ روایت ہے مسند احمد میں مذکور، اور امام حاکم نے بھی مستدرک میں اس کا ذکر کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب سے یہ روایت مذکور ہے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے ہیں کہ انہ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظوا بیا ذی الجلال والاکرام، کہ ذی الجلال والاکرام کے الفاظ ان کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ اس کا معنی اگر اردو آسان زبان میں کیا جائے تو یہ ہے، ای تعلقوا بها والزموها وداوموا علیہا۔ کیا مطلب؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھو، جڑ جاؤ، چمٹ جاؤ ان الفاظ کے ساتھ، الزموہا وداوموا علیہا، اور پھر ان الفاظ کو صرف کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا حرز جاں بناؤ اور ذکر میں ان کو شامل کرو۔ یہ معنی ہے الظوا بیا ذی الجلال والاکرام۔ تو ناظرین، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، ذو الجلال والاکرام کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں۔ قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں ان کا ذکر آیا ہے، اور ان کی جو برکت ہے، ان کی جو تاثیر ہے، اور پھر ان کے واسطے سے دعا کرنا، پکارنا، ان کے آگے جو ثمرات ہیں وہ بھی ذکر ہوئے ہیں۔ تو اشارتاً دیکھیے سورہ الرحمن ہے، اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بہت ساری بے انتہا اپنی جنت میں اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی نعمتیں، ان کا جا بجا ذکر ہوا ہے۔ تو اسی سورہ الرحمن کی اختتام پر، یعنی جس کا آغاز الرحمن علم القرآن سے ہو رہا ہے، رحمان کی رحمت، اور رحمان جو کہ اللہ کا صفاتی نام اور ذاتی بھی ہے، اور اس کے معنی و مفاہیم میں ایک دریا موجزن ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا اللہ کی ذات کی رحمت، بے پایہ رحمت سے شروع ہوا، اور اختتام اللہ کی نعمتوں پر ہوا، اللہ کی صفات کے ساتھ۔ الفاظ ہیں تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام، اور وہ کیا ہے؟ ذی الجلال والاکرام۔ تو گویا ایک اشارہ موجود ہے اس میں، جیسا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا،
کہ اللہ کے بابرکت نام ہے ان کے ساتھ دعا کرو، تو گویا یہ جنت اور نعمتیں جن کا تذکرہ ہوا ہے ناظرین، ان کے حصول کے لیے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر عاجزی ان کے ساری کے ساتھ دامن کو پھیلائے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے یا پیشانی کو بارگاہ ایزدی میں جھکائے ہوئے آپ ان نعمتوں کا سوال کریں، جنت کا سوال کریں، اور پھر ساتھ یا ذل جلال والاکرام کے الفاظ کا استعمال کریں۔ اللہ نے ان نعمتوں کے بعد اپنے ان صفات کا ذکر کیا ہے۔ بڑا بزرگی اور عزت والی ذات ہے ذل جلال والاکرام، اور یہ بالکل آپ کو سب کو علم ہے کہ پنجگانہ فرائض نماز میں جب انسان نماز ختم کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب باجماعت نماز سے فارغ ہوتے تو اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کی فراغت جو ہے وہ تکبیر کے الفاظ سے ہمیں معلوم ہوتی کہ ایک دم آواز آتی اللہ اکبر بلند آواز سے ایک بار، اور اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر اس ذکر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ادا فرماتے، اللہم انت السلام و منک السلام، اے اللہ تو سراسر سلامتی ہے، تیری ذات ہی سلامتی ہے، اور تو ماوا ہے، ملجا ہے سلامتی کے لیے، اور ومن کا السلام، ہم تیری اس سلامتی کے محتاج ہیں، تیری ذات سے ہی سلامتی کے سوتے پھوٹتے ہیں، اللہم انت السلام ومن کا السلام۔ اور آگے فرمایا تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اس لیے کہ بابرکت ہے اے ذل جلال والاکرام، بڑی بزرگی اور عزت و شان و شوکت والی ذات۔ تو ان الفاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں معمور ہوتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ ناظرین، آگے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ذکر کیا، وفی جامع الترمذی من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اہمہ الامر رفع رأسہ الی السماء، کہ جب رحمت للعالمین کو کوئی بھی معاملہ سخت درپیش ہوتا، بڑا ہی اہم معاملہ آپ کے آڑے آتا، تو آپ کیا عمل فرماتے؟ رفع رأسہ الی السماء، اپنا سر مبارک آسمان کی جانب اٹھاتے، بلند فرماتے، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاء، اور جب دعا کی جو الفاظ میں انتہائی گریہ زاری، خشوع خضوع، تذلل اور تضرع شروع ہو جاتا، تو اس وقت پھر آپ یہ فرماتے قال یا حی یا قیوم، کہ اے حی و قیوم ذات۔ تو گویا دعا جو ہے وہ کرتے ہوئے اللہ کی ان ذاتی صفتوں کے وسیلے سے آپ اپنے رب کو پکارتے، یا حی یا قیوم۔ تو ناظرین، یہ جو حدیث ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ سند کے اعتبار سے اہل علم کے ہاں ضعیف ہے، کمزور ہے، تو محدثین نے اس پر کلام کی ہے، لیکن جیسا کہ آگے دیگر احادیث بھی امام موصوف نے ذکر کی ہیں، تو کم و بیش قریباً یہی ان کا مفہوم ہے، یہی معنی ہے، تو من حیث المفہوم انہوں نے اس حدیث کو ذکر کر دیا ہے، ضعیف حدیث کو بھی، جبکہ دیگر صحیح احادیث، حسن کی حدیث ہیں، صحیح ہیں، وہ بھی آگے ذکر کی ہیں، جن میں انہی صفات کا ذکر ہے، یا حی یا قیوم۔ جیسا کہ وفیہ ایضاً، یعنی جامع ترمذی میں ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث
جو انہوں نے ذکر کی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ الویل او الغم، ہاں ان الفاظ کے ساتھ جو حدیث آئی ہے اذا حضبہ امر، کہ جب کوئی معاملہ آپ کو یعنی تکلیف دہ یا پریشان کن پیش آتا، جیسا کہ حضبہ سے مراد حضبہ الویل او الغم، انتہائی غم اور صدمے والی بات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا، آپ غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، تو کیا فرماتے؟ قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی و قیوم ذات، اللہ اکبر، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت سے یا تیری رحمت کے صدقے یا تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد مانگتا ہوں، تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ کی ہی جو رحمت ہے اسی کے واسطے سے رب العالمین کی مدد، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، جو کہ یہ حدیث مفہوم تقریباً اس میں بھی یا حی یا قیوم کی صفات کا ذکر ہوا ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے محدثین کے ہاں۔ اور اسی طرح ناظرین ایک اور حدیث امام حاکم نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ذکر فرمائی ہے، وفی صحیح الحاکم من حدیث ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسم اللہ العظم فی 3 سور من القرآن، کہ اللہ کا اسم اعظم قرآن حکیم کی 3 صورتوں میں موجود ہے، البقرہ و آل عمران و طٰہٰ، یہ 3 صورتوں کا انہوں نے پھر نام لیا، کنہوں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قال القاسم، قاسم کہتے ہیں کہ جو راوی ہیں، فَالْتَمَسْتُهَا، میں نے یہ اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ان 3 صورتوں میں تلاش کیا، جستجو کی کہ وہ کون سے الفاظ ہیں۔ فَإِذَا هِيَ آیَةٌ، تو انہوں نے فرمایا کہ ایز اے رزلٹ، یعنی نتیجتاً مجھے جو الفاظ ملے ان صورتوں میں اسم اعظم کی تلاش کے نتیجے میں، وہ تھے الحی القیوم، الحی القیوم، الف لام کے ساتھ، الحی القیوم۔ تو ان دونوں جو اللہ کی صفتیں ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی تاثیر، اور یہ اللہ کے جو ذاتی صفات ہیں، یہ کوئی اور مخلوق میں سے کسی کی نہیں ہو سکتی، کہ خود بھی ہمیشہ سے ازل سے زندہ اور زندگی عطا کرنے والا، القیوم، ابد تک قائم، جس کی کوئی انتہا نہیں، اور قائم اور وجود دوسروں کا بھی رکھنے والا، القائم بالذات۔ تو ناظرین انشاءاللہ مزید اسی عنوان کے تحت دی گئی جو ادعیہ ماثورہ ہیں، مسنون دعاؤں کا ذکر ہم آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ سر دست جو کچھ کہا سنا ہے، بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ سن کر اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔